اور وہ تیزی سے آگے بڑھ کر کے اس عورت کے پاس پہنچی جس کا بیٹا اس کے آگے جا رہا تھا اور یہ گون اٹھائے جا رہی تھی. اس نے کہا دیکھا یہ ہے مکتب مدرسہ اور عصری تعلیم کا فرق. تیرے بیٹے نے تجھے گون اٹھاتا ہوا دیکھا ہے, مٹکا اٹھاتا ہوا دیکھا ہے, لیکن اس کی غیرت نہیں جاگی کہ وہ اپنے موجودگی میں اپنی ماں کو بوجھ کیسے اٹھانے دے. لیکن یہ مدرسے کی دینی تعلیم کا نتیجہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ماں کے قدموں کے نیچے اس کی جنت ہے, اس لیے اس کی جنت اس کا بوجھ اٹھائیے کیسے برداشت ہو سکتا ہے. اسی لیے تو بھی اپنے بچے کو اسکول کے ساتھ مکتب اور مدرسے کی تعلیم دے دے. یہ سب کریں گے؟ زور سے بولو. اپنا بیان ہو گیا, اتنی بات سمجھ میں آ گئی, اپنا بیان ہو گیا کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب میں تعلیم حاصل نہ کرے. ہر بچے کو مکتب میں تعلیم دیجیے. ہم ایک جگہ جماعت میں گئے, وہاں جماعت میں گئے تو ہم لوگ صبح کا گشت کر رہے تھے. اشراق کے وقت ہم عموماً ملاقات کراتے ہیں ساتھی. تو ہم نے دیکھی گلیوں میں سناٹا ہے, یوپی کی بات ہے, گلیوں میں سناٹا ہے بالکل. تو ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں بچوں کی چہچہاہٹ سنائی نہیں دے رہی ہے, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے بچے ابھی مسجد میں ملے گی مکتب میں. ہم نے کہا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی پابندی ہے. نہیں بولے یہ کچھ لوگوں کی برکت ہے. کچھ لوگوں کی برکت کیا ہے؟ اتنے بڑے میں آ گئے, ہاتھ میں سوٹا ان کے. مطلب کیا ہے یہ کہ 3-4 گڈے ہیں بولے پورے محلے میں. یہ جو ٹائم ہے بولے مکتب کا 7 سے لے کر مثلا 9, یہ 2 گھنٹے میں کوئی بچہ دکھ تو جائے بولے روڈ پر. یہ پکڑ کر کے لا کر کے جیسے آوارہ کو جمع کرتے ہیں گھاٹ میں, ایسے ہی بچوں کو اٹھا کر لا کر مسجد میں لا کر کے جمع کرتے ہیں, اور کسی کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اس لیے یہ 2 گھنٹے میں کوئی بچہ غلطی سے بھی نظر نہیں آتا. ہوگا بھی تو کوئی گودڑی میں پڑا ہوا ہوگا. سمجھے؟ ہر محلے میں ایسے کچھ بزرگ ہونا چاہیے. لیکن ذرا بھائی تھوڑا سا دیکھ کر پھر وہی بول رہے ہیں اپن, آج سے برداشت نہیں ہوتا. بڑے مسائل ہیں. اللہ کے لیے آج برداشت کر لیجئے, کل کی مصیبت سے آپ نجات پائیں گے. یہ اولاد یہ ابھی معصوم کومپلے ہیں, یہ نرم ہیں, یہ ابھی ہری ہری لکڑیاں ہیں. اگر آج انہیں آپ موڑنا چاہیں گے تو مڑ جائیں گی, کل کو مڑ نہیں پائیں گے. آج ان کے لیے آپ جھگڑا کر لیتے ہیں. نہیں, جھگڑا مت کیجئے, معاملے کو درست کیجئے, سن لیا کیجئے, سمجھ لیا کیجئے. ایک دم سے کسی معاملے میں بھیڑنا مناسب نہیں ہوتا. اسے ہم ذرا سی بات پر ہم نہ مسجد دیکھتے ہیں, ہم نہ دینداری دیکھتے ہیں, نہ مکتب مدرسہ دیکھتے ہیں, نہ عالم مولوی حافظ قاری ملا دیکھتے ہیں. بس سب کو ایک لکڑی سے ایک زبان سے ہانکیں گے, بے ادبی کے مینار قائم کر دیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہمارا تمہارا بھی ہے. مسجد میں آئیں گے, غلطی سے کسی نے پیر پر پیر دے دیا تو آپ کی چپل پہن لیا, چپل الٹی کر دی. نماز میں آپ کے بازو میں کھڑا ہے, پوری نماز میں سوچتے رہتے بیٹا نماز پڑھ کر کے نکل دیکھتا طریقہ کیا ہے. ہماری سوچ میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے نرمی, ہماری سمجھ میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے نرمی کی. تو ذرا نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس جھگڑے کے عنوان نہیں ہے لیکن ہم بھیڑ جاتے ہیں, تو اس لیے ضرورت ہے. دوسری درخواست ہماری اپنی یہ ہے کہ یہ بچے جب مکتب سے پڑھ کر کے گھر آئے تو وہ ماحول جو انہیں مکتب میں ملا ہے وہ ماحول گھر میں آ کے ضائع نہ ہو جائے. سنیے, بڑی گزارش ہے آپ سے, یہ گزارش ہے آپ سے کہ بچے نے مکتب میں سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اسے ماں گھر میں ایسی ملنا چاہیے جسے وہ سراپا جنت کی نگاہ دیکھ سکے. اس نے سنا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, اس کا باپ گھر میں اسے ایسے محسوس ہونا چاہیے کہ اس دروازے کے بغیر مجھے داخلہ کبھی ملنے والا نہیں ہے. ورنہ بیچارہ بچہ گھر میں آ رہا ہے, وہاں سے قرآن و حدیث پڑھ سن کر کے, ادب تعدیب سن کر کے اور لے کر کے گھر میں آتے ہی باپ گالیاں دے رہا ہے اور ماں گالیاں دے رہی ہے. یاد رکھیے, اکثر بچوں کے بگاڑ میں غیروں سے زیادہ اپنوں کا تعلق ہوتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں پر بے توجہی برتتے ہیں, نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے. اے میری ماں, کیا چلا جائے گا کہ تم کھانا بنا رہی ہو, سالن